دوستان محترم، اسلام اور انسانیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہیں۔ آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں انسانی جان کی قدر و قیمت اور عظمت و اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ اسلام کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ مسلمان معاذ اللہ رب العالمین ظالم ہیں یا ان کے دین کی تعلیمات دہشت گردی پر مشتمل ہیں۔ تو میں یہ آج کے جمعۃ المبارکہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات عرض کروں گا کہ اسلام میں انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے، چاہے وہ انسانی جان مسلمان کی ہو یا کسی غیر مسلم کی ہو، بحیثیت انسان اس کا احترام اور اس کی قدر اسلام کی نگاہ میں کیا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی اللہ رب العزت کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے، اور انسانی زندگی پر جتنے بھی حقوق مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کی مدد کا حق ہو، پڑوس کا حق ہو، عزت و احترام کا حق ہو، باقی جتنے بھی انسانیت کے نام پر حقوق ایک دوسرے پر لازم ہوتے ہیں، وہ تبھی ہوتے ہیں جب انسان کی جان بچ جائے، اور انسان خود زندہ ہو تو باقی حقوق اس پر لگتے ہیں۔ اسلام میں انسانیت کی جان کا تحفظ اتنا اہم ہے کہ باضابطہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی نفس کی خواہش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی کو مار ڈالے، اور یا ملک میں زمین میں فساد پھیلائے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر جرم کیا ہے۔ تو اسلام کا یہ بنیادی نظریہ ہے کسی بھی انسان کی جان بچانے اور جان لینے کے حوالے سے، کہ اگر آپ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ناحق اور حق کا کیا مطلب ہے؟ حق کی صرف چند صورتیں ہیں جن میں اسلام نے قتل کا حکم دیا ہے، اور وہ جب کہ اسلامی حکومت ہو اور پھر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو پھر اس کے بدلے میں اگر اس کے وارثین قصاص چاہیں، بدلہ چاہیں، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کو اسلامک حکومت میں جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اسلام میں 3 صورتیں رکھی گئی ہیں کہ یا تو وہ معاف کر دے اس کو، اس کے وارثین اس کو معاف کر دے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اسی طرف بندے کو ابھارا اور مائل کیا ہے کہ چلو اس نے جرم کرتے ہوئے آپ کے رشتہ دار بھائی یا کسی کی جان لے لی، لیکن اللہ نے جو قرآن میں لفظ ذکر فرمائے ہیں اس سے مفسرین نے اور اس سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ معاف کر دینا اس صورت میں بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن اگر کوئی معافی نہیں دینا چاہتا تو اس کے بعد دوسری صورت ہے کہ وہ اس سے جرمانہ لے لے، فدیہ لے لے، وہ کچھ نہ کچھ قیمت اور پیسہ وصول کر لے اور اس قاتل کو چھوڑ دے، اس کی جان نہ لے۔ اور اگر ان دونوں صورتوں پر بھی عمل نہیں ہو پاتا کہ نہ تو معاف کیا اور نہ کچھ فدیہ لے کر اس کی جان چھوڑی، تو اب تیسری صورت میں یہ ہے کہ اب اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ عمومی حالات میں نہیں، یہ جب اسلامی سلطنت ہو تب کی بات ہے۔
مگر چونکہ میں اس وقت آپ کے سامنے دنیا کے تمام نظام ہائے باطل کے مقابل اسلام کا نظام پیش کر رہا ہوں کہ اسلام انسانیت کی جان کی حفاظت کا کیسا سنہرا اصول دیتا ہے۔ اگر یہ دو صورتیں نہ بن سکی کہ نہ معاف کیا نہ اس کا کچھ بدلہ لیا، تو اب اسلام کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اب تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ بدلے میں جان مار دی جائے گی تو زندگی کیسے؟ تو جب ہم تفسیر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدلہ لینے میں، قصاص میں، اس کو مار دینے میں زندگی یوں ہے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اگر آپ معاف نہیں کرتے، جرمانہ نہیں لیتے اور قصاص میں اس کو قتل کرنے پر راضی ہیں، اسلام کہتا ہے یہ بھی زندگی اس طریقے پر ہے کہ اس نے ایک جان ماری، اس کے بدلے میں اس کی جان لے لی جائے گی تو باقی ہزاروں جانیں بلا گناہ قتل کیے جانے سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہ ہوا قصاص میں زندگی کا مطلب۔ اب اسلام نے اس درجے پر آ کر کے انسانی جان کی حفاظت، اور پھر اس میں بھی کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ دھیان دیجئے، قرآن کی آیتوں کا ربط سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو مظلوم قتل کیا جائے، جس کو بے گناہ کسی نے مار ڈالا، رب فرماتا ہے اس کا ولی ہم نے اس کو اس کا حقدار بنایا، سلطانن، کہ جو جس کے ولی، جس کے ذمہ دار کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کا رشتہ دار جو قریبی ہوگا اس کو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو حقدار بنایا، سلطان بنایا کہ وہ حق لے سکتا ہے۔ لیکن اس کو بھی کیا کہا گیا، فلا یسرف فی القتل، اب وہ بدلہ لینے کے لیے جب قصاص کا تقاضا کرے گا تو پھر قتل میں بھی یہ زیادتی نہیں کر سکتا، یعنی یوں نہیں کہ میں پہلے کان کاٹوں، ہاتھ کاٹوں، ناک کاٹوں، پاؤں کاٹوں پھر اس کی جان لوں، نہیں، یہاں پر بھی اسلام نے اگر قصاص میں بدلے میں جان لینی بھی ہے تب بھی اسلام نے اس صورت میں انسانیت پر زیادتی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا بنیادی تصور۔ اب اس سلسلے کے اندر آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی جان کا جو معاملہ ہے، تو اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر اس کے ایمان کی وجہ سے کہ یہ مومن ہے اس لیے میں اسے قتل کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسا قتل کرنے والا دائمی جہنمی ہے، اگر وہ بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر کوئی کسی کو یوں ہی قتل کر دیتا ہے، مسلمان نہیں، مومن نہیں، تو بھی وہ حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں 120 دن، تو ماں کے پیٹ میں 120 دن گزرنے کے بعد پیٹ میں مار دینا یہ بھی اسلام میں قتل اور خون کا گناہ رکھتا ہے کہ اس نے ایک جان مارنے کے برابر گناہ کر دیا ہے۔ تو اب آپ اس پر غور کریں کہ اسلام نے انسانیت کے تحفظ اور انسانی جان کے حقوق اور اس کی حفاظت کے لیے کس قدر عظیم پہرے لگائے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اسلام کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نام جو مسلمانوں کا قرآن میں رکھا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور مسلمان کا معنی ہے سلامتی والا، تو ہم ہیں مسلمان، اور مسلمان کا معنی ہی ہے سلامتی والا۔ اور پھر آگے جس مذہب پر ہم عمل کرتے ہیں اس مذہب کا نام ہے اسلام، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام سراپا سلامتی کا پیغام۔ اور پھر ہمارا رب خود السلام، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے۔
وَمِنْكَ السَّلَامُ اور سلامتی تیری ہی بارگاہ سے ملتی ہیں، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ اور ساری سلامتیاں تیری ہی بارگاہ میں پلٹتی ہیں۔ تو ہم مسلمان، ہمارا مذہب اسلام، ہمارا رب یہ السلام اور ہمارے نبی نبی السلام، اور پھر ہمارا ایک دوسرے کو رسپیکٹ اور تحیت کا لفظ ہے السلام، کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں تو سلام کریں۔ اور اللہ فرماتا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، یہ قرآن کے اندر وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اللہ فرماتا جنت میں بھی جب جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان، ہمارا مذہب اسلام، ہمارا رب السلام، ہمارے نبی نبی السلام، ہماری کتاب کتاب السلام، ہمارا دنیا اور آخرت کے اندر ایک دوسرے کو تحیت کا لفظ السلام، اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت دار السلام، جس کے ارد گرد سلامتی کے اتنے حصار رب نے قائم کر دیے ہو، بھلا وہ ظلم کرنے والا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ایک انسانی جان کے قتل کو اسلام نے پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے، کہ گویا کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔ تو اسلام نے انسانیت کے حوالے سے اس قدر اہم ترین پیغامات دیے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کیا کی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سرکار فرماتے مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو مسلمان کا ہاتھ اور مسلمان کی زبان تکلیف دینے والی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمان ہے نا۔ اور یہ بھی تو دیکھو ہم نماز پڑھنے کے لیے جمع ہے، ہماری نماز کا اختتام بھی دو سلاموں پر ہوتا ہے، اور پھر یہ دو سلامیں بھی کیسی؟ آپ داہنے طرف سلام پھیرتے ہیں تو جتنے بھی انسان کھڑے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی جن ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آپ سب کے لیے نماز کی حالت میں یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو سب کو سلامتی عطا فرما۔ ادھر آپ نے سلام پھیرا تو ادھر والوں کو سلامتی عطا فرما۔ تو اسلام میں سلامتی ہی سلامتی ہیں، چونکہ دنیا جانتی ہیں کہ یہ سراپا سلامتی کا مذہب ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو ورنہ لوگ اسی اسلام میں پناہ لیں گے۔ چونکہ اسلام فطری مذہب ہے، اسلام فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق رب نے کا بھیجا ہوا مذہب ہے، تو فطرت جہاں پکارتی ہے اسلام کا قانون وہی ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو اگر آپ کسی ایسی جگہ رکھ دے جہاں کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہ ہو، بس وہ اکیلا ہی رہیں اور یوں بس اس پر حالات اور ماحول کا کوئی اثر نہ ہو، تو ہمارے علماء کہتے ہیں جس فطرت پر وہ چلے گا وہ فطرت اسلام ہوگی۔ چونکہ انسان کی طبیعت کا خالق اللہ ہے اور اسی اللہ نے اسلام بھیجا ہے، تو یہ ماحولیات کا اثر ہے۔ یہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کل مولود یولد علی الفطرت، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بعض یہودی نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، سرکار فرماتے میرے صحابہ کیا کبھی کوئی جانور پیدا ہوتا ہے تو کان کٹا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی دم کٹا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ سرکار سے صحابہ عرض کرتا ہے نہیں حضور، کوئی کان کٹا تو پیدا نہیں ہوتا۔ کہا پیدا ہونے کے بعد جس طرح لوگ کان کاٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے انسانی اولاد پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے زیر سایہ اثرات غلط روش پر چل پڑتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کا اثر ان کو نہ ملے اور ان کا دل اسی پاکیزہ فطرت پر رہے تو وہ فطرت انہیں جس چیز کی طرف لائے گی اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اس سلسلے کے اندر
جو خاص بات ہیں، اب میں وہ بات شروع کر رہا ہوں اور وقت پھر ختم ہونے کی طرف آ جاتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایک ہے انسانی جان کو ختم کرنے کا جو ایک لوگوں میں معاملہ چل رہا ہے، خودکشی کرنا، آتما ہتیا کرنا. اور سب سے پہلے تو یہ چیز قابل توجہ ہے، ہم نے پڑھا اس کو رپورٹ کے طور پر، تو دنیا میں سب سے کم خودکشی اگر کسی قوم میں ہوتی ہے تو وہ مسلم قوم میں. اس قوم میں خودکشی بہت کم ہے، اور اگر کہیں اکا دکا کوئی کرتا بھی ہے تو وہ لا علم مذہب سے دور شخص ہوتا ہے. چونکہ اسلام نے جو طریقے دیے ہیں وہ کمال کے ہیں. میرے آقا فرماتے میری امت میں کسی کو رب نعمتیں دیں اور شکر کرے تو بھی اس کا بھلا ہے، رب نہ دیں صبر کرے تو بھی اس کا بھلا ہے. یہاں تو دونوں حالتوں کے اندر، اور صبر کے جو فضائل بیان کیے گئے وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا میں مصیبتیں جن پر آئی اور وہ ڈگمگائے نہیں، اسلام پر، ایمان پر، عمل پر قائم رہیں، مصیبتیں جھیلتے رہیں، کبھی رب کے خلاف شکوہ نہ کیا، کبھی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالا، مرضی مولا از ہما اولا کی تسبیح پڑھتا رہا، تو پھر اس کا معاملہ یوں ہوگا کہ جب ان کو اجر و ثواب دیا جانے لگے گا پہاڑوں کی شکل میں، تو جنہیں دنیا میں کوئی مصیبت نہیں پہنچی ہوگی وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے چمڑے کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور ہم صبر کرتے تو ہمیں بھی یہ اجر و ثواب مل جاتا. یعنی یہ خودکشی کے اسباب کون سے؟ لوگ، بندہ کیوں مجبور ہوتا ہے آتما ہتیا کرنے پر، خودکشی کرنے پر، اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر؟ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب میں چند اسباب یہ ہیں: گھریلو جھگڑے، تنگ دستی اور قرض میں ڈوب جانا، بیماری یا مصیبتوں میں گر جانا، کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہو جانا، یا اپنی پسند کی شادی میں رکاوٹ آ جانا، یا امتحان میں ناکامی وغیرہ کے سبب پیدا ہو جانا. یہ سارے اسباب ہیں، اور ان کے علاوہ جس کی وجہ سے بندہ جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی طرف، خودکشی کرنے کی طرف چل پڑتا ہے. اب اس میں سے ایک ایک لفظ ایسا ہے جس پر پوری گفتگو ہونی چاہیے کہ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے اگر بندہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے تو خدا کی قسم اسلام نے جو میاں بیوی کے حق بتائے ہیں، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے جو حق بتائے ہیں، اگر مسلمان اس کے مطابق عمل کریں تو گھریلو جھگڑوں اور فسادات سے وہ محفوظ رہ جائے گا اور پھر اسے خودکشی کی طرف نہیں جانا پڑے گا. دوسری چیز ہے تنگ دستی. تو غریبی، تنگ دستی، تو اگر اس کی طرف بندہ جائیں تو اسلام میں کئی ایسے طریقے بتائے جو تنگ دستی کو دور کرنے کے اسباب ہیں، اور وہ اسباب اختیار کرنے پر بہت فائدہ ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی رضا کے مطابق اگر واقعی میں اس کے حق میں تنگ دستی ہی لکھی ہوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام، اصحاب صفہ کو پڑھے، اولیاء صالحین صوفیاء کو پڑھے تو اسے حوصلہ ملتا ہے. اور پھر تنگ دستی میں دین پر جمے رہنے پر اجر و ثواب کیا ہے وہ پڑھے تو پھر اس کو استقامت ملتی ہے. یوں وہ بندہ تنگ دستی کی حالت میں اسلام پڑھے خودکشی سے بچ سکتا ہے. اسی طریقے سے بیماری کے اندر، بیماری تو یوں دیکھا جائے تو ایسی بات ہے، سرکار تو فرماتے جب بیمار کو دیکھو تو دیکھتے ہی کہو لا باس لک طہور انشاءاللہ تعالی. سرکار فرماتے بیمار کو دیکھو تو یہ کہو کوئی فکر کی بات نہیں، یہ تو تجھے پاک کرنے کے لیے آئی ہے. جی، اور بعض حدیثوں کا مفہوم یوں ہے کہ بیمار بیماری کی حالت میں رب کی رضا پر راضی رہتا ہے تو وہ بیماری سے یوں نکلتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو اگر بیماری کی وجہ سے کوئی خودکشی کرتا ہے تو اسلام کو پڑھے کہ بیماری کے عالم میں کیا احکامات ہیں، وہ کبھی خودکشی کی طرف نہیں جائے گا. اگر وہ کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے جاتا ہے تو اس پر بھی میں نے کچھ باتیں تو عرض کر دی ہے پہلے کے اجتماعات میں، جمعہ میں بھی. تو کاروباری جو معاملات ہیں اس میں بھی ہماری بہت ساری وجوہات اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ٹینشن، ڈپریشن کی، کہ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں اور اسلام کے مطابق تجارت کرتے نہیں ہیں. اسی طرح سے اپنی پسند کی شادی میں رکاوٹ ہونا، اس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ
فزوجوہ وإلا تفعلہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ سرکار نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین تمہیں پسند ہو، سنی صحیح العقیدہ پکا سچا ہو اور اس کا اخلاق ٹھیک ہو، تو سرکار فرماتے ایسا رشتہ ٹھکراؤ نہیں، اگر تم ٹھکراؤ گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پھر بعض جوان مرد اور عورتیں خودکشی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اس طرح سے امتحان میں ناکامیاں، تو اس میں بھی اسلام نے بڑے فارمولے عطا کیے ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے بندہ خودکشی والے جرم سے بچ سکتا ہے۔ تو اسلام میں انسانی جان کی بڑی ویلیو، بڑی اہمیت ہے۔ میں ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں، اس کو دھیان سے سن لیجئے۔ اسلام میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، اہم الفرائض، افضل العبادات، اور باقی ساری عبادتیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی صاحب نصاب پر، اور وہ بھی ایک مخصوص حصے کے مطابق، روزہ فرض ہے سال میں صرف ایک مہینہ، اس میں بھی بعض رخصت کی صورتیں ہیں، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ، سال نہیں، مہینہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ دن میں اہم الفرائض، اور اس ایک فرض میں باقی تمام فرضوں کا نور بیک وقت موجود ہے۔ مگر ایسے فرض میں بھی اگر بندہ کھڑا ہو نماز میں اور سامنے کسی کا گھر جل رہا ہو یا کوئی اندھا کنویں میں گر جائے گا، اسلام کہتا ہے آپ نماز توڑ دیں، اس کی جان بچائیں، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اہم الفرائض جیسی اہم ترین عبادت کو توڑ کر کے اسلام حکم دیتا ہے کہ انسانیت کی جان بچائی جائے۔ بھلا اس سے بڑھ کر انسانی جان کی حفاظت کا پیغام اور اس کی حفاظت کا حکم دینے والا دنیا میں کون مذہب ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسلام ہے جو سراپا سلامتی کا دین ہے۔ اللہ رب العزت اسی کے زیر سایہ ہمیں پوری زندگی بحسن و خوبی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔